نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت المائدہ آیت نمبر 57، جس میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ دین کو کھیل اور مذاق نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اسے دو طرح دیکھیں گے نا آیت کو۔ میں ایک بار پھر آج کو سمجھاؤں۔ تعویل خاص، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پر جس وقت آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا حالات تھے مدینہ کے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آیت کس کو اس وقت پکار رہی ہے، اس وقت کہہ رہی ہے، اس وقت پیغام دے رہی ہے۔ اور تعویل عام، عام لوگ، ہم سب عام لوگ ہیں، قیامت تک کے لوگ سب عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ خاص وہ جن کو خاص کہا جا رہا ہے، اس وقت بھی ان کے خاص ہوں گے لیکن یہ خاص ہو، اور عام قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تعویل عام، تو دونوں طرح سے اس آیت کو دیکھیں گے۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، کس کو کتنا کہا جا رہا ہے۔ میں ایک منٹ سے میں اٹھتی ہوں نا، پھر اس کو کر کے لاتی ہوں۔ ہاں جی، آیت کیسے ہے؟ 57 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین، یا ایھا ہم سب دیکھ رہے ہیں کیوں آتا ہے بار بار یا ایھا الذین؟ میں نے آپ کو بتایا اس میں اس لیے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کی، بڑی صورتوں کی آخری صورت ہے، اور یہ مطلب بڑی صورتوں کی آخری صورت جس میں کہ ہمارا اسلام اور دین مکمل ہوا ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے۔ تو جب شریعت کس کی مکمل ہو رہی ہے؟ جو ایمان لائے ہیں۔ تو یا ایھا، اے، الذین، وہ جو مطلب پوائنٹنگ کیا گیا ہے ان لوگوں کو، وہ جو آمنو ایمان لے آئے ہیں، واؤ جمع کے لیے وہ آمنو ایمان لے آئے ہیں، تو انہی کے لیے حکم ہے اے ایمان والو، اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ دونوں طرح سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈونٹ، ایک ڈونٹ آ رہا ہے۔ کیا ڈونٹ آ رہا ہے؟ لانا، لانا اردو میں کہتے ہیں کہ فعل امر نہیں، نہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں کرنا تم نے یہ کام، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں ڈونٹ کہتے ہیں۔ لانا تتخذوا، تا تم، پیچھے بھی ہمیں یہ حکم آیا تھا، کیا حکم تھا؟ خذو، بنانا یا پکڑنا، ٹھیک ہے؟ خذو بنانا یا پکڑنا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ روٹ ورڈ ہے، اس میں کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے۔ اس میں سے کیا ہوا ہے؟ ایک واو گر کے کس میں بن گیا ہے؟ پیش بن گیا، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگلا واو الف اسی الف کے ساتھ میں واو لگایا تو واو الف جمع کے لیے آ گیا، جمع کو حکم دیا جا رہا ہے، جمع مذکر کو۔ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، پکڑو بھی آ سکتا ہے، بناؤ بھی آ سکتا ہے۔ کیا نہ بناؤ؟ دین، کس کو نہ بناؤ؟ دینکم، دین کو، کم تمہارے، دین کو، دین کا دین ہی آئے گا، دین کو، کم تمہارے۔ اب دین کو تمہارے آ رہا ہے، آگے پہلے سے پورا کریں پھر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دین کو تمہارے کیا نہیں بنانا؟ حضوم و لعب، اس کو مٹائیں گے پہلے، مائک بند کر دیں پلیز، کسی کا مائک اوپن ہے۔ اچھا جی، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین، ان کو، دوبارہ لکھتے ہیں، الذین، ایک الذین ہم سے چھوٹ گیا تھا، وہ لوگ جو، ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوتا ہے اس میں، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کو جو، با محاورہ ان لوگوں کو جو،
ٹھیک ہے، یہ با محاورہ ہے، یہ ورڈ ٹو ورڈ اس طرح سے ہوگا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جو، ٹھیک ہے، اتخذو انہوں نے بنایا، اچھا بھائی اب یہاں پہ تتخذو نہیں نہیں، اچھا دینکم سے نکالا ہے، میں بھی کہہ رہی ہوں تتخذو میں نے کروا دیا تھا، یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذو، اے لوگوں نہ تم بناؤ ان لوگوں کو اتخذو جنہوں نے بنایا، اب یہاں پہ جنہوں نے بنایا، روٹ ورڈ وہی ہے دیکھیں، اور ساتھ میں کیا آ رہا ہے واو الف، اسی طرح خضو کے اوپر سے کیا ہے وہاں پہ تتخذو ہے یا اتخذو، ٹھیک ہے، اتخذو ہے اس میں الف کے ساتھ آ رہا ہے، نون کے ساتھ یہاں ملے گا اتخذو، نہ تم بناؤ، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا، جنہوں نے پکڑا، کس کو؟ دین کو تمہارے، اب آ رہا ہے دین کو کم تمہارے، دین کو، دین کا دین ہی آئے گا تمہارے، دین کو تمہارے، کیسے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، الذین ان کو، نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دین کو تمہارے، اب پھر وہی کیا ہے، یہ جو لا آ رہا ہے نہ بنانے کے لیے دوست، یہ پیچھے بھی آیا تھا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہاں پھر آ رہا ہے، اب یہاں پہ الذین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو الذین آ رہا ہے، اس میں کیا ہے جی کوئی بھی آ سکتا ہے، یہود و نصارہ بھی، کوئی بھی جو دین کو جنہوں نے تمہارے دین کو کیا بنایا ہے، مذاق بنایا، ان کو تم نے دوست نہیں بنانا، منع کیا جا رہا ہے، نہ ان کی دوستی پکڑنا نہ ان کا ساتھ پکڑنا، جن کو تم جو تمہارے دین کو کیا بناتے ہیں، حضوم و لعب، اب ہم اس کو لکھیں گے حضو، ہاں کیا رہے ہا زا الف حمزہ ہزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہزا کہتے ہیں استہزاء، مذاق اڑانا، تو یہاں پہ مذاق صرف کیا آئے گا حضون، حمزہ گر گیا ہے اور حضون آ رہا ہے، ایک مذاق، ایک مذاق یا کوئی مذاق آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی، اب بات کرتے ہیں، پہلے آپ مذاق لکھیں، ٹھیک ہے، دین کو تمہارے ایک مذاق بنا لیا، وا اور لاعبن، لام عین با لاب، لاب سے کیا بنتا ہے، لاب سے لعاب بنتا ہے، لعاب، لعاب کیا ہوتا ہے، تھوک، ٹھیک ہے، تھوک جو ہمارے منہ سے نکلے اس کو لعاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لعاب، لعاب جو ہے کھیل کو کہتے ہیں، وہاں اور لعاب کھیل، یہ کس طرح کھیل بنتا ہے کہ جو بچہ جو جس کے منہ سے تھوک نکلتا رہتا ہے نا، اس ایک ایج ہوتی ہے نا الگ الگ، اور وہ جو بہت کھیل کھیلتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لعاب سے، لعاب سے ہی لعاب بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور لاعبن، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، لاعبن آ رہا ہے، لام پہ کھڑا زبر، لاعبن، ایک کھیل یا کوئی کھیل یا مذاق، ٹھیک ہے، تو من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ پہلے غور کریں، دین کو مذاق بنانا، وہ لوگ جو دین کو مذاق بناتے ہیں، اب ہم خالی وہ لوگ لیتے ہیں اور تعویلیں عام میں لیتے ہیں، وہ لوگ جو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا ڈالا، مدینہ میں کیا کر رہے تھے اور مکہ والے کیا کر رہے تھے، یا زیادہ تر مدینہ میں ہو رہا تھا یہ کام، ٹھیک، کیونکہ مدینہ میں لوگ مذاق بنا رہے تھے، یہود مدینہ میں تھے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بھی یہی کر لیا ہے، اپنے دین کو مذاق کرنا، مذاق اڑانا، جو سورۃ مائدہ کے شروع میں آیا تھا، کیا آیا تھا، انہیں کیا کہتے ہیں کہ نشانیاں، کس کی نشانیاں، دین کی نشانیاں ہوتی ہیں، انہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت کیا کہتے ہیں انہیں، کہ جسے کسی کی داڑھی ہو، حاجی ہو، بڑا زبردست ورڈ تھا، میں پہلے اس ورڈ کو نکال، شاعر اللہ، ہم نے دیکھا تھا شاعر اللہ، شاعر بھی کیا ہے، نشانیاں جو پہچان ہوتی ہے، نشانیاں کہہ لیں یا پہچان کہہ لیں، ٹھیک ہے، پہچان کس کی، اللہ کی، اللہ کے دین کی پہچان، ہمیں شروع میں بھی سورۃ المائدہ میں کہا کہ شاعر اللہ کا مذاق نہ اڑانا، شاعر اللہ کا احترام کرنا،
حکم کیا دیا تھا؟ احترام کرنا. تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ بھی ہمارے لیے شاعر ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوا انسان، ایک مومن، اذان، اور ہمارا لباس، مردوں کی شلوار جو ہے وہ مردوں کی نماز کے وقت خاص طور پر ٹخنے اس کے ننگے ہوں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تسبیح کہہ لیں، اور عورتوں کا عبایا، مسجدیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین ہے ہمارا، یہ شاعر اللہ ہے. بالکل وہی بات. ایک تو اس طرح سے مذاق اڑانا کہ دین کے کام کرتے ہوئے ان کو مذاق بنانا، دین کو مذاق بنا لینا. دوسرا مذاق بنانا کیسے ہے؟ ذرا ہم لکھ کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کہلانا تو مسلمان، لیکن شادی بیاہ، آپ کا شادی بیاہ یا نکاح، موت، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہماری معاشرے کے بہت سی رسومات، ٹھیک ہے. ایسا ہمیں لگتا ہے، آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ شادیاں جو ہیں صرف پھیرے نہیں ہیں، اس کے اندر پھیرے نہیں ہیں، ورنہ ساری کی ساری شادی ہندوؤں کی شادی لگتی ہے، مسلمانوں کی نہیں لگتی. ساری رسومات ہندوؤں والی ہیں. اسی طرح سے موت کے گھر میں بھی آپ موت والا معاملہ بھی دیکھ لیں تو بالکل 40 دن تو جو رسومات ہوتی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں. اسی طرح آپ اپنی تجارتی معاملات دیکھ لیں، سود چل رہا ہے، اور اپنے باقی سارے کام، جہاں جہاں پہ آپ کا یہ سب کام چل رہا ہے نا، وہ آپ کا دین کا مذاق اڑانا ہے. اسی کو دین کا مذاق اڑانا کہتے ہیں کہ وہ لگ ہی نہیں رہا. 10 لوگ بیٹھے ہیں اور نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور کوئی چپ ہی نہیں کرتا، کوئی خاموشی نہیں ہوتا، کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، آگے 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 بھی آ رہا ہے، آگے اس کے علاوہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا جب کام ہوتا ہے، وہ دین کی پہچان ہوتی ہے. تو ہمارے دین کی پہچان میں ہمارے اسکاف بھی ہیں. اور پھر ان چیزوں کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، یہ سب کا اسی کو کہا جا رہا ہے. پہلے اللہ تعالی شاعر اللہ کا یہاں پر کہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ مل کر تمہیں ان رسومات کا حصہ بننا پڑے گا، ان محفلوں کا حصہ بننا پڑے گا جن محفلوں میں تمہاری دین دین خالی دین مسجد کے لیے نہیں ہے کہ مسجد تک دین کو ہم نے مختص کر کے رکھ دیا. صرف دین مسجد کے لیے نہیں ہے. یا تم نے گھروں میں قرآن خوانی کروائی ہے تو اس دن تو دین ہے. جن قرآن خوانی گھر میں رکھی بھی ہے اس دن تو سب کے سر پہ دوپٹے ہیں. لیکن جس دن اسی گھر کے اندر شادی کا یا کوئی اور فنکشن ہوگا، کوئی سالگرہ ہوگی، تو سب کے سب ہیئر ڈو کرا کے، ننگے بال کر کے، یعنی مطلب سارے اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ دین کا مذاق ہے نا. یہ بھی پھر دین کا مذاق ہے. قرآن خوانی رکھنا یا گھر میں قرآن کی کلاس رکھنا اور قرآن وہاں پہ تفسیر سننا کرنا، سب کچھ پھر ویسے کے ویسے ہی ہونا. تو یہ دین کا مذاق ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس صورت میں کہ دیکھو، نہ مذاق اڑاؤ نہ کھیل بنا لو. یہ کھیل تم نے کیوں بنا لیا ہے؟ ٹھیک ہے، کھیل بنانے سے منع کیا. ان لوگوں کو بھی نہ بناؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو تمہارے کھیل اور مذاق بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو دوست نہیں بنانا. اور کن میں سے خاص، اب آگے جو آیت آ رہی ہے، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں مدینہ والوں کو منع کیا جا رہا ہے. مدینہ، مکہ والوں کی دوستیاں کم تھی، ان کے ساتھ تھیں، سرداروں کی تھی، عام لوگوں کی بالکل بھی نہیں تھی. لیکن مدینہ میں کچھ ماحول اور تھا. مدینہ میں تو یہود آ کر آباد ہوئے اور ان کے تو شادیاں، ان کے خاندان میں شادیاں کر کے اور مستقل اندر بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، ان کے گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، تجارتی معاملات میں، سب میں انوالو تھے یہود. تو اس لیے یہود جن کو، جو کہ اللہ کے آنے کے بعد مان ہی نہیں رہے، تو انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ کر رہے تھے اس وقت، دین کا مذاق اس وقت بھی اڑا رہے تھے. جیسے کہتے تھے کہ اللہ اتنا یہ اللہ ان کا قرض حسنہ مانگ رہا ہے، ان کا اللہ غریب ہو گیا ہے، یا یہ ان کی کون سی کتاب ہے جو لکھی ہوئی تو وہی نہیں، ہمارے پاس تورات لکھی ہوئی ہے. قربانی کیسی کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہماری قربانی کو تو آگ جلاتی تھی، ان کی قربانی کو آگ کیوں نہیں جلاتی؟ اس طرح کے سارے
معاملات تو پہلے سے ہی کر رہے تھے. دین کو تانا تشنا بنایا تھا, کھیل مذاق بنا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی اپنے دین کو بنایا ہوا تھا. اور اب یہاں پہ کیا ہے, اگلی آیت میں من سے اللہ زینہ آیا ہے نا, وہ جو اللہ زینہ آیا ہے, اللہ زینہ اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا کھیل کو, دین کو تمہارے کھیل اور مذاق. من سے اللہ زینہ, ان لوگوں میں سے, من سے الذین, وہ لوگ جو, تو پھر با محاورہ ان لوگوں میں سے جو. ٹھیک ہے, اوتو, دیے گئے, الف کے اوپر حمزہ, تا یا آتی روٹ ورڈ ہے دیکھیں. اور یہاں پہ کیا ہے, او تو, الف بھی ہے اور واو ٹینسکیل سے, اور تا یا اس میں سے گر گیا, الف واو یا حرف علت ہے اور واو جمع کی گیا. جو دیے گئے, وہ دیے گئے یا جو دیے گئے, کیا دیے گئے, الکتاب. الکتاب مطلب اللہ کی خاص کتاب ان کے پاس آئی ہے. الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم, تورات اور انجیل بھی کہہ سکتے ہیں. تورات اور انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب, من قبلکم, من سے قبل پہلے سے, کم تمہارے پہلے سے, تمہارے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی. ٹھیک ہے, وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اسے کھیل بناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے سازشیں بنائی کہ صبح کے ٹائم تم ایمان لے آیا کرو, شام کو جا کے انکار کر دیا کرو. ٹھیک ہے, واہ اور الکفار, ال سارے کے سارے, تمام, فا پہ شد داری ہے, اور کافر, پکے کافر, اسے کہتے ہیں پکے کافر. کون, جو مان ہی نہیں رہے, جو اللہ کے رسول کو مان ہی نہیں رہے, جو اللہ کو بھی نہیں مانتے, اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے, پکے کافر. کون ہے جی, ان کے اندر اللہ ہے مگر مانتے نہیں. ہندو, آپ ہندوؤں کو لگا لیں یہاں پر, اور وہاں پہ مشرکین مکہ, اولیاء, دوست, دوبارہ آ گئے, اگین منع کیا جا رہا ہے. اور پیچھے آ رہا ہے, نہ تم بناؤ جنہوں نے دین کے کھیل تمہارے بنائے, ان لوگوں میں سے جو کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے, اور جو کافر, پکے کافر ہیں, ان کو دوست نہ بناؤ. منع کیا جا رہا ہے, انہیں دوست نہ بناؤ. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ہمارے دین کو بدلنے کی کس قدر کوششیں کی گئی ہیں. پہلے سمجھ اگر نہیں بھی آتا تھا نا, تو آج کے کچھ ایسے تاریخی ڈرامے ہیں ہمارے, تاریخی ڈرامے, اس میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو ان کی سازشیں بے نقاب کی گئی ہیں. باقاعدہ طور پر سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں, ہمارے ہی اپنی رسوم کو دکھا دکھا کر. یہ جو ویلنٹائن ڈے ہمارے یہاں کیسے آ گیا, کیسے آ گیا, میراتھن ریس ہمارے اندر, ہمارے مسلمانوں میں کیسے آ گئی, اس میں مرد اور عورت اکٹھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے کھیل کیسے آ گئے, کیوں, ہمارا دین ایک احترام, ہمارے دین کا جو احترام ہے, دین میں احترام ہے کچھ چیزوں کا, اس میں عورت, پردہ, یہ سب چیزوں کا احترام ہے. گھر چار دیواری, وہ احترام کہاں چلا گیا, ختم کر دیا, بالکل ختم کر دیا. کس نے, اس مذاق نے اور کھیل بنا دینے. ٹھیک ہے, واتقوا, واہ اور اتقوا, تم ڈر جاؤ. کیا ہے, تقوی, اور تم فعل امر ہے, تم تقوی کرو, تم ڈر جاؤ. کس سے, اللہ سے, تم ڈر جاؤ اللہ سے. ان اگر, کن ہو, تم ہو, تم اگر ہو تم, مؤمنین, ایمان لانے والے. اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اب تمہارا فرض کیا ہے, اگر تم مومن ہو یا ایمان لے آئے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ تو ان کو دوست بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کیا بنا لیا, کھیل اور مذاق بنا لیا. ان کو تم نے دوست نہیں بنانا. با محاورہ پیچھے بھی آیات میں
خاص طور پر یہود و نصارہ کہا گیا، اور یہاں پہ جن کو کتاب پہلے دی گئی کہہ دیا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور کفار کو بھی ہرگز دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ پہلے انہیں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 58 جس کے اندر اذان آ رہی ہے، اذان، ٹھیک ہے، میں ذرا پیچھے سے لائٹ بند کر دوں، بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، ہاں جی، اذان کی بات آ رہی ہے کہ وَإِذَا نَدَيْتُمْ، وہاں اور اذا جب، زال پہ زبر آ رہا ہے، اور جب زبر آتا ہے تو کیا میننگ ہوتا ہے؟ مستقبل میں، قیامت تک، جب نادیتم، نون واو دال نود، روٹ ورڈ ہے کس کا؟ ندا لگانا۔ ندا لگانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، اور اس کو کہتے ہیں زور سے پکارنا۔ نود ہوتا ہے جب، اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے کسی کو پکارنا، ہلکی پھلکی آواز میں پکارنے کے لیے نہیں ہوتا یہ نود، زور سے آواز کی نکالنے کو کہتے ہیں۔ اور جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے جب ندیتم، ایک میں ذرا اسے صاف کر لوں، خشک کر لوں، اور ایزا جب، نوت سے بنا ندئی، نوت تھا، نون واو دال نوت، اس سے کیا ہوا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، تو اس میں سے واو گر گیا ہے، بلکہ واو الف میں بدل گیا، نادئی، کیا رہے؟ نادئی تم، نوت سے نادئی ہو گیا، دیکھیں، جب، اور جب پکارتے ہو تم، ندا لگاتے ہو تم، پکارتے ہو تم، اب یہاں ندا بھی لکھ سکتے ہیں، ندا لگاتے ہو تم، پکارتے ہو تم، ٹھیک ہے۔ الا طرف الصلاتی، نماز کے طرف، نماز کے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے، جب مدینہ جو ہے ایک بڑھتا چلا گیا، آبادی مدینے میں مسلمانوں کی بڑھ رہی تھی، اور مسجد نبوی جو مسجد تھی، مسجد نبوی وہ تو ایک ہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اذان کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لوگ خود بخود اپنے نماز کے ٹائم پہنچ جاتے تھے، اور نماز بھی اللہ کے ان کے مدینہ میں آنے سے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ معراج پہ گئے ہیں فوراً کچھ عرصہ پہلے ہی نماز فرض ہوئی ہے، تو وہ اس وقت تو ایسے پڑھی جا رہی تھی نماز، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھا بھی دی، مسلمان خود سے خود پڑھ رہے تھے، کوئی اس طرح سے اذان کا سسٹم نہیں تھا۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز بنی وہ مسجد بنائی گئی، مسجد نبوی، پہلے قباء میں مسجد قباء اس کی تعمیر رکھی گئی، پھر مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور مسجد نبوی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک بڑی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ کوئی بہت لیوش قسم کی نہیں تھی، سادی سی پتھروں کو جمع کر کے اور یہ پتے اور ان سب کے ساتھ ملا کے مسجد بنائی گئی تھی، صرف ایک چھپر سا بنایا گیا تھا جس کو مسجد کہا گیا تھا، لوگ خود بخود وہاں ٹائم پہ جمع ہو جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مدینے میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی، اور دور دور مسلمانوں کا مسجد میں وقت پر آنا سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، گھڑیاں بھی نہیں تھی، لوگ جو ہیں دھوپ کو ٹائم دیکھ کر تو آتے تھے کہ یہ وقت ہو گیا، یہ وقت ہو گیا، تو لوگوں کی پریشانی ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اذان کا وقت، جو اذان جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دکھائی دی، اللہ کے رسول نے یہ اذان جو ہے کہتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، مسجد اقصیٰ میں جب اللہ کے رسول گئے تھے نا معراج پر، وہاں انہوں نے سنی تھی آواز اذان کی، وہاں انہیں اذان کی آواز، کیونکہ اس وقت اذان نہیں، رات کا ٹائم تھا، اللہ کی طرف سے وہ جو اذان کے الفاظ ہیں وہاں سنے گئے، کہ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی جن کو خواب دکھایا گیا، اور وہی خواب عمر صلی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، لیکن بیان پہلے ایک صحابی نے کر دیا،
پہلے ہوا یہ کہ جب مسلمانوں میں اللہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہیے، تو جب نماز کے لیے بلانے کے لیے لوگوں کو سوچا کس طرح سے بلایا جائے، کون سا طریقہ ہونا چاہیے، تو سب نے کہا گھنٹیاں بجائیں، لیکن اللہ نے گھنٹی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بجاتے ہیں، یہ جو ہے نا کرسچن لوگ یہ بجاتے ہیں، اور اسی طرح بگل بجانے کا کہا گیا، نہیں یہ بھی نہیں بجانا، یہ جو ہندو لوگ بجاتے ہیں بگل بجاتے ہیں، تو یہ سب جو ہے کفار کی نشانیاں ہیں، یہ والے کام نہیں کرنے۔ ڈھول کے لیے کس نے کہا ڈھول بجایا جائے، مطلب سب نے سب طریقے بتا دیے، مگر اللہ نے سب کا انکار کر دیا۔ تب اگلے دن صبح کے ٹائم ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے پوری اذان کے الفاظ سنا دی، پورے اذان کے الفاظ جب انہوں نے سنائے تو حضرت عمر اسی وقت داخل ہوئے، وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی خواب میں یہ دکھایا گیا، جو انہیں دکھایا گیا مجھے بھی یہی دکھایا گیا۔ تب ایک آدھ صاحب اور صحابی نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے ہی کچھ سنایا گیا خواب۔ تو اس طرح یہ سچے خواب آپ پتہ نہیں تو آنے کا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ الفاظ میں نے بھی سنے، مجھے بھی سنائے گئے۔ اور اس طرح جب وہ اور اس صحابی سے کہا کہ تم یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ، بلال یہ اذان دے گا، تو حضرت بلال حبشی پہلی دفعہ جو اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اذان دی۔ جب مدینہ مسجد میں اذان دی جانے لگی تو یہود سب سے پہلے مذاق اڑانے والے یہود حضرت بلال حبشی کا بھی اور اذان کا، اور جب جب اذان ہوتی تھی تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، ہنستے تھے، اور اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے، بہت طرح سے مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ سب ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، یعنی جب تم اذان دیتے ہو، سیدھا مطلب ہوتا ہے اذان دینا، جب تم اذان ایک اعلان ہوتا ہے، جب تم نماز کا اعلان کرتے ہو یا جب تم بلاتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں یہ اتخذوہا، اب دیکھیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو کرتے تھے، ہم نے کیا کیا، ابھی دیکھیں گے اتخذو واؤ جمع کے لیے وہی ورڈ ہے، واؤ گر کے زال پر پیش بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بنا لیا، انہوں نے بنا لیا یا پکڑ لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیا یا پکڑ لیا، کس کو، الف گرے گا اس لیے کیا گا ہاں اس کو، کس کو، اس پکارنے کو، اس اذان کو، انہوں نے بنا لیا اس کو حضون، پھر وہی ورڈ حضون، ایک مذاق، واں اور لاعبن اور ایک کھیل، اور ایک کھیل، مذاق تو ٹھیک ہے، مذاق تو ہم سمجھ، کھیل کیسے بنا لیا کہ جس چیز حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے پیچھے پیچھے ویسے دہرانے کی کوشش کرتے تھے، لفظوں کو چینج کر کے لٹکا لٹکا کے ان کا مذاق اڑانا، کھیل بنانا، اور اس کو بار بار اس طرح سے یعنی ان کی آوازیں ویسے نکالتے رہنا۔ اسی طرح ایک قصہ بھی ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی جہاد سے کہہ لیں واپس آ رہے تھے، اور مدینہ کے باہر انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، مدینہ سے کچھ دور تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک سفر، لیکن مدینہ کے قریب ہے اور مکہ سے تھوڑا دور، تو وہاں پر جب ٹھہرے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ٹھہرا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، باقاعدہ سفر میں وہ اذان دیتے تھے، اور باقی جو صحابی ہیں وہ نماز کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے اذان دی نا، یہ اذان کی کافی عرصے کے بعد جب یہ اذان، تو وہاں پہ کچھ لڑکے جو کھیل رہے تھے انہوں نے اس اذان کو ساتھ ساتھ کہنا شروع کر دیا، اور جب اذان ختم ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے لائے، اور وہ لڑکے 16 17 سال کے لڑکے بھی تھے اور چھوٹے بچے بھی تھے، تو ان میں ایک صحابی ہے، مجھے ان کا نام اس سمے یاد نہیں ہے، ایک لڑکا جو کہ 16 یا 17 سال کا تھا، اس کو اللہ نے سب سے پوچھا کہ تم لوگوں کا بڑا کون ہے، اور اس کو اشارہ کیا یہ ہے بڑا، ہمارا بڑا یہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی
پنجابی میں کہتے ہیں طرح ہی نکل گیا، ڈر لگ گیا کہ اب خیر نہیں میری. تو انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. جب بلایا آگے آئے اور تو اللہ نے فرمایا کہ کہو کیا کہہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا. تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کہو جو کہہ رہے تھے، مطلب جو الفاظ اذان کے تھے وہ دہراؤ. تو وہ ذرا جھجکے اور ان کو مشکل ہوئی. تو اللہ کے وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ فرماتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور مجھے فرمایا کہو، اور خود کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے انہوں نے اذان دی. ایک اذان ہوتی ہے ایک دفعہ پکارا جاتی ہے، ایک دفعہ ایک ہوتی دو دفعہ، اسے کہتے ہیں دوہری اذان. دوہرے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. وہ اذان ان صحابی کو اللہ کے رسول نے سکھائی، دوہری اذان. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی بھولی نہیں، مجھے یاد ہو گئی. سینے پہ ہاتھ مارا تھا اللہ کے رسول نے اور اس کا سینہ کھل گیا، اس صحابی کا سینہ کھل گیا. وہ خود اس وقت 16-17 سال کے بتاتے ہیں کہ میرا نقل سے اصل بن گئے. ٹھیک ہے، حالانکہ کر وہ بھی مذاق ہی رہے تھے، اڑا رہے، لیکن نقل سے اصل بن گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہیں پر ایک مسجد بنائی گئی اور اس مسجد میں وہ اس علاقے میں اور اس آخر دم تک وہ وہاں پہ وہ دوہری نماز ہی پڑھاتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں، مختلف زمانوں میں انہیں پیش کیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ مکہ میں مسجد کی امام بن جائیں، وہاں پہ آ کے اذان دیں اور مؤذن بننے کا. نہیں، مجھے یہیں پہ اسلام ملا تھا، یہیں پہ، تو وہیں پہ وہ ہمیشہ دوہری اذان دیتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ایک مذاق اڑانا، کھیل اور مذاق بنانا. لیکن کیا تھا کہ اللہ کے جو حیات تھے اور انہوں نے اسے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کرتے ہیں. تو اگر یہاں ان کی دیکھیں تو اس وقت کی بات تھی نا. آج ہم اذان کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں، تھوڑا سا آج بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آج ہم دیکھیں اذان کے ساتھ، تو ہمارے ہاں اذان کا معاملہ کچھ ایسے ہے. آپ جا کے جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں سب اذان ہو جاتی ہیں. ساری اذانیں جو ہیں ایک ہی وقت میں ادا ہوتی ہیں اور سب اس کے بعد نماز ایک وقت ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اذان ایک ہی دفعہ کہی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں اذان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مختلف طبقوں فرقوں نے الگ الگ اپنے وقت کو بنایا ہوا ہے. کم از کم 45 منٹ تو اذانیں ہوتی ہی رہتی. اس چیز نے اذان کا احترام بھی کم کر دیا، کم کر دیا. ایک وقت اذان، سب خاموش ہوں، سارے کام ختم، سارے کام روک دیے جائیں، تھوڑی دیر رک کے اذان کو آواز کا جواب دینا ہوتا ہے. میں اس پہ بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے ہمارے ہاں اذان کا مختلف ٹائم، انسان ایک کا جواب دے، دوسرے کا دے، تیسرے تھوڑی دیر بعد دوسری شروع ہو جاتی ہے. اس چیز نے کیا کیا ہے. اچھا، جب ہم اس پہ بات کی کرتے ہیں کہ یہ اس قدر اذانوں کی آوازیں ادھر سے آنا کبھی ادھر سے آنا اور اس سے پہلے کچھ زیادہ پڑھنے لگ جانا، کچھ کرنا، جو وہ کام کریں جو سنت کے ساتھ ہے، سنت کے میں اللہ کے میں سکھا کر گئے، اس سے علاوہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے سے کچھ بڑھا کے پڑھنا کرنا اور اس کے بعد پھر اذانوں کو لٹکا اتنا زیادہ لٹکا دینا اس کا ٹائم. تو پھر ہمارے پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہر وہ کون اذان کو دیکھتا ہے. تو اذان کا ایک احترام تھا، اس کا احترام ہونا چاہیے اور ایک وقت ہونا چاہیے. یہ حکومتوں کو بھی کر دینا چاہیے کہ اذان کا ایک وقت ہونا چاہیے تاکہ سب اس اذان کے وقت، آپ کو پتہ ہے کہ اذان کے وقت ہونا کیا چاہیے کہ اذان کا جواب دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا میں کس کے، جو اذان کا جواب دے گا، اذان کا جواب دے گا. اذان کا جواب کیسے ہوتا ہے جی؟ وہی الفاظ دہرانے ہوتے ہیں سوائے حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ. حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی الفاظ دہرانے ہوتے ہیں. یہ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد اذان کی دعا، جو کہ پی ٹی والوں کا شکریہ کہ یاد کرا دی، ورنہ آج کے بچوں کو وہ بھی نہیں آتی. اور اس کے بعد درود شریف. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنا. تو یہ درود شریف پڑھنا اور یہ اللہ نے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں
اذان کا جواب دینا یا اذان کے بارے میں جو سارے معاملات ہمیں پتہ چلتے ہیں کیا ہے. اگر میں آپ کو اپنے معاشرے کی تصویر دکھاؤں تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. وہ تو اڑاتے تھے جیسا اڑاتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, یہود و نصارہ نے شور کر کر کے اور اس طرح سے مذاق اڑائے ہیں, تو ہم نے آج میوزک کا شور آپ کے موبائل کے اوپر ٹک ٹاک کا, آپ کی ٹک ٹاک ہے ہر وقت آپ چلا رہے ہیں. ہمارے بچوں کے کارٹون آپ دیکھیں, مستقل کارٹون لگے ہوتے ہیں, کوئی اس میں وقفہ نہیں آتا, مستقل مائیں بچوں کو لگا دیتی ہیں اور بچوں کو نہیں پتا کہ اذان ہو رہی ہے. اور اگر آپ بچوں سے کہیں کہ کچھ دیر کے لیے کارٹون بند کر دیں, اول تو وہ تیار ہی نہیں ہوں, اور اگر ہوں گے بھی تو کیا ہوگا, آواز بند کر دی جائے گی, صرف آواز بند کر دی جائے گی. بچہ مستقل کارٹون دیکھ رہا ہے, اذان کی طرف کسی کا دھیان ہے ہی بالکل بھی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اذان کی طرف دھیان دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو. آج ہمارے کمروں میں بند, دیواریں بند, اے سی چل رہے ہیں, اذان کی آواز ہی بہت کم آتی ہے, اور آتی بھی تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں پہلی اذان ہے, دوسری تیسری کون سی اذان. ٹائم دیکھ کے اور موبائل کے اوپر اذان وہ پھر بھی سنی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس وقت کیا کرتے تھے, شور مچاتے تھے. وہ لوگ اس وقت شور مچاتے تھے. تو آج ہمارا بھی حال ہے. ہماری جو شادیاں فنکشن ہماری موسٹلی ہماری مغرب اور راستے میں ہوتی ہے, اور عشاء کی نماز, کیونکہ جب سے انہوں نے جلدی کہہ دیا بند ہو جائیں گے آپ کے 10 بجے آپ کے ہال بند ہو جائیں گے, تو شادی ہالوں میں ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہے. کچھ وہ جو مرد حضرات جو کوئی آخری عمر میں ہوتے ہیں انہیں ذرا پرواہ ہوتی ہو جاتی ہے, ورنہ اس شور میں سب ختم ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اذان کا ہم نے کیا ہے. اور پھر دوسرا مذاق, دوپٹہ لینا. اتنا شور ہوتا ہے عورتوں کو, سر ڈھانپو سر ڈھانپو, اذان ہو رہی ہے اذان ہو رہی ہے. سر ڈھانپ لو مگر نماز نہ پڑھنا, نماز نہ پڑھو. وہی مرد حضرات جو سر ڈھانپواتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پہلے ہمارے کپڑے پریس کر کے دو, فلانا کام کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, پھر کہیں جا کے نماز کا ٹائم آتا ہے. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں یہ نماز مرد عورت پر فرض ہے, اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ مرد مسجد میں نماز پڑھے مگر عورت نہ پڑھے. یہ صرف ہمارے پاکستان بر صغیر میں ہے. عربوں میں جا کے دیکھیں, عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں, اپنے وقت پہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچی ہوتی, ٹھیک ہے. تو سارے کام ہمارے ہاں. دوپٹے کا اذان سے کیا تعلق ہے, آپ مجھے بتائیں. دوپٹے کا اذان سے کیا تعلق ہے, کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. وہ تو نامحرم کے ساتھ تعلق بنتا ہے. کوئی نامحرم ہے یا گھر میں کوئی احتراماً اپنے والد اور سسر کے سامنے آپ نے لے لیا, بھائی کے سامنے لے لیا احتراماً. ہمارے ہاں شوہر کے سامنے بھی بیٹھ کے سر پہ دوپٹہ, اور اذان کا احترام. اذان کا احترام خالی دوپٹے سے نہیں ہے, اذان کا احترام یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے, دعا کی جائے اس وقت, اور اس کے بعد اس کی نماز کی تیاری کی جائے, یہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. صرف اذان جب سنی جاتی ہے تھوڑا سا سر پہ دوپٹہ رکھ لیا اور تو تھوڑی سی بس دعا مانگی یا نہیں مانگی, بس اٹھ کے چل پڑ, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا ایک دین کے ساتھ سب سے, اذان ہماری کیا ہے جی, شاعر اللہ ہے. اس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے, اور اس پر میمز بھی نہیں بننی چاہیے. اس طرح کے کاموں پر جو میم بنتی ہیں نماز پر, اذان پر, وہ بھی نہیں بننی چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ میں کیا کریں, جب ندا دیتے ہو تم, جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے, وہ بنا لیتے ہیں اس کو ایک مذاق اور ایک کھیل, ٹھیک ہے. ذالکہ یہ مذاق بنا لینا, یہ بازید بھی بوجہ انا نہیں آ رہا, انا آ رہا, انا کہ بے شک, کہ بے شک, انا بے شک, انا کے بے شک, ہم وہ سب, بوجہ کے بے شک وہ, قومن ایک قوم ہے. آپ قوم
کامن ایک قوم بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قوم تو لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں. لا یعقلون، لا نہیں، اس کو مٹانا پڑے گا، آگے جگہ نہیں ہے. یا وہ عین قاف لام عقل، نہیں وہ عقل رکھتے. عقل کیا جی؟ سمجھ بوجھ رکھتے. عقل بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھ بوجھ بھی لکھ سکتے ہیں، رکھتے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ وہ، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، اسے بنا لیتے ہیں ایک مذاق اور کھیل، اور اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں. اگلی آیت نمبر 59. قل، تو کہہ دے. جب قل آتا ہے واحد کو حکم دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہم سب کو، اور ہمیشہ قرآن سنگولر پرسن سے مخاطب ہوتا ہے. تو کہہ دے، یعنی ہم جب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. لیکن جب تو کہا جاتا ہے اس میں، کہیں تو ڈائریکٹ بالکل اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، کہ انہیں کہہ کے ہمیں کہا جاتا ہے. تو کہہ دے یا اہل الکتاب، یا اے اہل والے، اے والو، آپ جمع لگا لیں، الکتاب. ٹھیک ہے. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، والو آئے گا، والو. ٹھیک ہے. اے کتاب والو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، حل کیا نہیں، یہاں پہ کیا نہیں آئے گا، آگے اللہ آ رہا ہے. حل جو ہے آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، حل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، مگر کنڈیشنل یہ نہیں بن جاتا ہے. نہیں، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے. نہیں تنقمون، تا تم، نون قاف میم نقم روٹ ورڈ ہے. نقم سے کیا بنتا ہے، انتقام. نہیں تم انتقام لیتے، واؤن جمع کی. ٹھیک ہے. نہیں تم انتقام لیتے، مننا، من سے، نہ ہم سے. یہ ہم سے ایسی آئے. ٹھیک ہے. تو کہہ دے اے اہل کتاب، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، اللہ مگر، اللہ آیا مگر. اب دیکھیں اس میں کیا یہ ورڈ آئے ہیں دو بیچ میں، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے مگر، وجہ بتائی جا رہی ہے مگر. یہ عربی کا ایک کیا ہے، ایک اسلوب ہے، عربی کے بات کرنے کا اسلوب ہے. مگر ان یہ کہ، اب وجہ بتائی جا رہی ہے، ان یہ کہ آمنا، آمنا، یہ کیا ہے، امن، ایمان لائے، نہ ہم پلس ہے. آمنا یہاں سے کیسے لکھیں گے، نون پہ شد اور زبر، ایمان لائے ہم. ایمان لائے بھی آ سکتا ہے، لے آئے ہم، اللہ، اللہ پر، اللہ پر. پہلی وجہ نمبر 1 وجہ کیا ہے، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، انتقام رکھتے ہم سے، مگر یہ کہ ایمان لے آئے ہم ساتھ اللہ کے، باللہ آئے، باللہ ساتھ اللہ کے. ٹھیک ہے. ان آمن باللہ، باللہ ساتھ اللہ کے. ٹھیک ہے. وہاں اور ما جو، اور جو، انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. الینا، الا طرف ہوتا ہے، یہ یا چھوٹا ہو گیا، الی طرف ہمارے، الینا طرف ہمارے. یہ کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، نمبر 1، اور نمبر 2، اور جو اس نے اتارا ہم پر، یعنی کہ قرآن، کتاب ہماری.
وہی جو نازل ہو رہی ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ وجہ ہے تمہاری دشمنی کی ہم سے. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نہیں تم انتقام رکھتے ہم سے، مگر وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور جو نازل کیا ہم پر وہاں اور انزلہ نازل کیا گیا، اور نازل کیا گیا یا جو اس نے نازل کیا، اتارا، وہاں اور ماں جو، اچھا میں ٹھیک مٹا دوں، وہاں اور ماں جو، اور جو انزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا یا اتارا، من قبل، من سے، قبل پہلے سے، ٹھیک ہے. پہلے سے مطلب تورات، زبور اور انجیل. ہم سے اس سے پہلے بھی جو اتارا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر، اور جو اس نے اتارا ہم سے پہلے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. من قبل تھے اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے. اور انا، انا نہیں آ رہا، انا آ رہا ہے. اور کے بے شک، انا بے شک، انا کے بے شک، زبر اوپر آ جائے تو اکثر، الف زبر آ، زیادہ، کاف سارا کسر بھی زیادہ. اب زیادہ زیادہ تو ہم نہیں لکھ سکتے، ہم کیا کریں گے، تر کر دیں گے. اردو میں تو تر، زیادہ تر. اکثر بھی لکھ سکتے ہیں، اکثر یا زیادہ تر. کم، تم میں، تم میں، کن تم میں، یہود و نصارہ کی بات ہوگی. تم میں کیا ہے، فاسقون، فا سین قاف فسق، نافرمان، اور وہ جمع کے لیے نافرمان ہے، نافرمانی کرنے والے ہیں یا نافرمان ہے، ٹھیک ہے. کہ بے شک زیادہ تر تم میں نافرمان ہیں. با محاورہ سن لیں. تو کہہ دے اے اہل کتاب، تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یہ کہ تمہارے اکثر نافرمان ہیں. حل، آگے دیکھتے ہیں. میں اس ذرا مٹا دوں، صاف کر دوں اچھی طرح سے پہلے اور خشک بھی کر لوں. اچھا، آیت نمبر کیا ہے، یہ 59 تھی. اب آیت نمبر آ رہی ہے 60. آیت نمبر 60 میں کیا آ رہا ہے، حل انبئکم. حل اب کیا کے لیے آ رہا ہے، پیچھے کیا آیا تھا، قل آ رہا ہے. قل تو میں بتاتی ہوں، حل دوبارہ آ رہا ہے، کیا کے لیے آ رہا ہے. قل تو کہہ دے، دوبارہ قل آ رہا ہے، تو کہہ دے. یعنی اس وقت تو کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ڈائریکٹ سامنے تھے یہ. آج بھی ہم کہتے ہیں، یعنی آج بھی ہمارا ایک ایک بندہ، ایک واحد پرسن یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، ایران اور عراق اور سعودی عرب اور سارے اندروں اندر کھاتے سازشیں کر رہے ہیں اور دشمنیاں کر رہے ہیں. کس کس سے کہاں کہاں دشمنی چلا رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے ان کی کسی ہم ایمان لیا ہے، بس اس پر ان کی دشمنی. تو قل تو کہہ دے، حل کیا، اب اصل ورڈ کے ساتھ آئے گا. حل کیا، پیچھے کنڈیشنل الا تھا، یہاں پہ نہیں ہے. کیا، انبئکم، الف پیش او میں، نون با، الف حمزہ نبا ہوتا ہے. دیکھیے نبا، یہاں پہ الف گر جائے گا، حمزہ نیچے آ جائے گا، نبا. اور با پہ شد، نبی کم، میں خبر دوں تم کو. اور جب شد آتا ہے اچھی طرح سے، اچھی طرح سے بتاؤں تم کو، بتاؤں بھی آ سکتا ہے، اچھی طرح سے بتاؤں، اچھی طرح سے خبر دوں. متنبع کروں، متنبع، یہ مشکل ورڈ ہے. کیا میں خبر دوں تم کو، کیا میں بتاؤں تم کو، ٹھیک ہے.
بشرن بازید بھی ساتھ، شین رارا شر، خیر اور شر. شر کیا ہے؟ الٹ ہوتا ہے خیر کا. ساتھ شر یا بدتر، جو بدتر چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بدترین یا بدتر. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تر لگتا ہے اکثر، اور ہم کہتے ہیں زیادہ تر، اور یہ بدتر. شر بہت برے کو کہتے ہیں، بہت برا. ساتھ بدتر یا بدترین، من ذالک، من سے، ذالک اس سے. کس سے؟ یہ جو تم کر رہے ہو اس سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دے کہ میں بتاؤں اس سے برا، اس سے بدتر جو تم کر رہے ہو کیا ہے. مصوبۃ، مصوبہ، یہ میں پہلے بھی آپ کو کروا چکی ہوں، آج پھر آپ ایک دفعہ کروا دیتی ہوں. مصوبۃ تن اس طرح سے آتا ہے، ادبی لکھا ہوا. پہلے ہم اس ورڈ کو تو لکھتے تھے کہ صوب روٹ ورڈ ہے، صوب. صوب، صوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہنچنا. ایک ہم سواد کے ساتھ بھی صوب کہتے ہیں، وہ ایک مصیبت کے لیے آتا ہے. کوئی مصیبت جب پہنچتی ہے نا اس کو صوب کہتے ہیں. یہ صوب، وہ صوب ہے، یہ صوب. ٹھیک ہے، یہ بھی ورڈ ایک جیسے ہیں لیکن یہ کیسے؟ صوب، یہ پہنچنا. یہ کیسا پہنچنا ہوتا ہے؟ صوب کپڑے کو بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کپڑے کو بھی صوب کہتے ہیں. نمبر ایک پہنچنا. نمبر دو کپڑا. کپڑا، کپڑے کو صوب کیوں کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ورڈ صوب کپڑے کو ایسے کہتے ہیں، سیاب بھی کہتے ہیں، صوب بھی کہتے ہیں کپڑے کو. کپڑے کو اگر ہم دیکھیں صوب کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو پہنچنا کیوں کہتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. پہنچنا ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا لیتے ہیں؟ کپاس. کپاس کو توڑا جاتا ہے، دھاگا بنایا جاتا ہے، اور دھاگے کو پھر مشینوں پہ چڑھاتے ہیں، اور مختلف مراحل سے گزر کر، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد، کوئی ایک مرحلہ نہیں ہوتا، بہت سے مراحل گزر کے، رنگ چڑھانا، صاف کرنا، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کیا بنتا ہے جی؟ کپڑا. ٹھیک ہے، یعنی اینڈ مراحل جو پہنچا ہے کس چیز میں؟ جو کپاس تھی کیا بن گئی؟ کیا کس جگہ کو پہنچی؟ کپڑے کو پہنچی. تو کپاس، کپڑے کو بھی صوب کہتے ہیں، اور بہت جگہ پہ پہنچنا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک تو یہ کپڑا ہو گیا صوب. ایک ورڈ بن جاتا ہے ثواب. ثواب یہ کیا ہے؟ ہمارے سارے عمل، سارے عمل مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مختلف مراحل ان سے گزرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یا اس کا بدلہ مل گیا، اس کی جزا مل گئی، ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس جا کے ہمیں ثواب، پہنچنا. ہمیں کیا پہنچے گا؟ ثواب. آخر جو پہنچنے والی چیز ہوتی ہے وہ ثواب ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو مر گئے، فوت ہو گئے میت، ان کو پہنچانے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے. ثواب مطلب آخر میں ان کے جتنے عمل ہیں اور جو ان کی اولاد ہے جو سب کچھ کرتی ہے، سب پہنچانے کے لیے تو ثواب. صوب کپڑا، ثواب وہ بدلہ. ٹھیک ہے، تو مصوبتن. اب اس مصوبہ کو دیکھتے ہیں، مصوبہ کیسے بنا ہوا ہے. میم والا صوب، پہنچنا، اور اگر گولتا آ گیا پہنچنے والی، پہنچنے والی جگہ. تو کیا بنتا ہے؟ ٹھکانہ. باب محاورہ ورڈ بنتا ہے ٹھکانہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا بنے؟ یہاں کون کون سا ورڈ بن سکتا ہے؟ ثواب، بدلہ، یا ٹھکانہ. یہ تینوں ورڈ استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کہہ دے کیا میں بتاؤں تم کو سات بدترین ٹھکانہ، من ذالک اس سے، بدترین بدلہ، بدترین ٹھکانہ، یا بدترین ثواب. کس سے؟ جو پیچھے کام کیے جا رہے ہیں اس سے، اس انتقام سے. ٹھیک ہے، کون کہاں کس کی طرف سے؟ من اللہ. من سے نہیں، منی اندی، اندی، اندہ، اندہ پاس، پاس یا نزدیک.
اللہ ہی اللہ کے، ٹھیک ہے، پاس یا نزدیک اللہ کے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا میں بتاؤں تم کو ساتھ ایک بدترین اس سے ٹھکانا. یہ جو کر رہے ہیں اس دنیا سے، آپ اس سے دنیا کو لگا لیں. اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں اس سے بدتر جو چیز ہے، بدتر ٹھکانا یا پہنچنے کی جگہ پاس اللہ کے، من جو یا جس پر، جو نہیں پہ لکھنا، من جو یا جس پر، لان، لام اینڈ نون، لان کیا ہے؟ لان رحمت سے دوری کو کہتے ہیں. اور لعنت اللہ، لعنہ اللہ، لعنہ، لان نہیں پورا ورڈ ہے، لعنت کی، جس پر لعنت کی، وہ اس پر اللہ اللہ نے، جو ورڈ ٹو ورڈ ہے، لعنت کر کی یا کرے بھی آ سکتا ہے، اس پر ہوا رہا ہے اللہ اللہ نے، جو اس پر لعنت کی اس پر اللہ نے، ٹھیک ہے، جو یا جس پر لعنت کی اس پر اللہ نے، ٹھیک ہے، لعنت کی اس پر اللہ نے، اور غاضبہ غضب کیا، غضب کا غضب ہی لکھیں گے، غضب کیا. آپ کو یاد ہے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود کے لیے خاص طور پہ کہ وہ اللہ کے پاس سے غضب کما کر لائے، ٹھیک ہے، جس پر لعنت کی اللہ نے، وہ جو جس پر لعنت کی اللہ نے اور غضب کیا، علیہ، اللہ اوپر ہی اس کے. اور یہ سنگولر پرسن کے لیے آ رہا ہے، جمع کے لیے نہیں آ رہا، پورے یہود کے لیے نہیں آ رہا. ہر یہود، ہر وہ انسان جو یہ حرکت کرے، جو غلط کام کی حرکت کرے، وہ اوپر اس کے، اور اس نے غضب کیا اوپر اس کے. یہ غاضبہ جو آ رہا ہے، اس نے غضب کیا اوپر اس کے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور جو لعنت کی اس پر اللہ نے، اور جس پر غضب کیا اللہ نے، غضب ہوا اللہ کا. غضب مطلب، غضب کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ، شدید غصہ، انتقامی غصہ، ٹھیک ہے. وجعل، اب ڈائریکٹ ان کی بات ہونے لگی. وہاں اور جعل، جیم اینڈ لم، جعل، اس نے بنا دیا، جعل بنانا، اس نے بنا دیا، منہم، من سے، ہم ان میں سے، من سے، ہم ان میں سے، یہود کی بات ہو رہی ہے اور پلس نصارہ کی بات ہو رہی، دونوں کی. اور اس نے بنا دیے ان میں سے القرادۃ، القاف دال، قرد کسے کہا جاتا ہے؟ قرادۃ، بندر، جمع ہے بندر، القرادۃ بندر. اس نے بنا دیا ان میں سے بندر، اور الخنازیر، خانون زارا خنزر ہوتا ہے، خنازیر جمع، اور سور، بندر اور سور بنا دیے. بندر کون بنے تھے؟ سبت والے. اور خنازیر، ان کا آج ہمیں پتہ چلے گا اسی کے اینڈ پر سورۃ مائدہ میں. انہوں نے یہود نے، نصارہ نے دسترخوان بنایا تھا، مانگا تھا. یہ دسترخوان اس کا مطلب ہے نا، دسترخوان مانگا تھا. اور یہ تھے عیسائی تھے، جو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے، اب اس کو اسی کے اینڈ پر آئے گا، ہم پڑھیں گے، اسی کے بدلے ان کو سور بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. اور بنا دیے ان میں سے بندر اور سور، اس نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا بندر اور سور. اور عبد، عبد کسے کہتے ہیں؟ اور بندے، بندہ یا غلام، الطاغوتی، تاغوت کے. تاغوت کیا ہے جی؟ تاغوت کہتے ہیں سرکشی کرنے والے عناصر. یہاں پہ تو آپ تاغوت ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، تغی روٹ ورڈ ہے، تغی، سرکش، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا. اور تاغوت سرکشی کرنے والے عناصر کون ہوتے ہیں؟ یہ کس کا نام اس کے اندر آتا ہے؟ شیطان اور اس کے سارے ٹولے کا. وہ کوئی بھی ہو جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے، ان کو کہتے ہیں بندہ طاغوت کا کہہ دیں یا غلام طاغوت کا، ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ انہیں طاغوت کا غلام بنا دیا. آج بھی حالات ہیں ان کے، وہ آج بھی طاغوت کے غلام ہیں، شیطان کے غلام بنے پھرتے ہیں، اللہ کے غلام نہیں بنتے، اللہ کے عبد نہیں بنتے، اللہ کے بندے نہیں بنتے. آپ دیکھیے جو ایپسٹین فائل اور یہ سب کچھ آ رہا ہے، اور یہ جو ان کے ریچول بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیا ہیں یہ؟ سب وہی ہیں. یہ اللہ کے بندے نہیں بنتے، یہ شیطان کے بندے بنے پھر رہے ہیں. اولئک، یہی لوگ، اولئک، اس میں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے پھر یہی اولئک، یہی لوگ. یہی بھی آتا ہے، وہی بھی آتا ہے، اور لوگ نہیں ہوتا، لیکن پوائنٹنگ کے لیے یہی لوگ. شر، یہی کہا تھا نا. آپ کو بتائیں کہ شر کون سا ہے، برائی کون سی ہے. تم ہمارے دین کو شر کہتے ہو، ہماری چیزوں کو شر کہتے ہو، ہمیں برا بدتر سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتاؤ کہ یہ شر کیا ہے. شر یہ ہے کہ یہ بندے اللہ کے نہیں بنتے، یہ طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں. یہی لوگ شر، بدترین ہیں، بدتر ہیں، بدترین ہیں. کس میں؟ مکانن. مکانن مکان کسی کہتے ہیں؟ جگہ کو کہتے ہیں نا. تو جگہ یا مقام، جگہ یا مقام یا درجہ، درجے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، درجے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے یہ لوگ بدترین ہیں. اور کیا ہے؟ وہاں اور علی سب سے زیادہ، زواد لام لام زلل، اور لام پہ کیا آ گیا؟ شد آ گیا. ٹھیک ہے. اضل، سب سے زیادہ. کیا ہے سب سے زیادہ؟ گمراہ. سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ بہکے ہوئے. گمراہ کیسے؟ عقیدہ ختم خراب کر دیا، اپنی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل کے رکھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریڈکشن جو دی گئی تھی وہی ختم کر دی. سب سے زیادہ گمراہ. ان، بارے میں کس کے؟ سوا السبیل. میں ذرا اس کو مٹا کے لکھوں گی، سوا السبیل کو مٹا کے لکھیں گے. سوا کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ سوی، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، ایکول. ٹھیک ہے. اور سوا، اب یہاں سیدھا، سوا آ رہا ہے، دیکھیں روٹڈ پورا سوا یا گر گیا ہے، اور اس کا پہ کیا ہے؟ الف مد اور حمزہ. سوا السبیل آ رہا ہے. ہم نے برابر لکھا تھا نا، برابر مطلب سیدھا، سیدھا یا بارے میں سیدھے راستے کے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر بہک گئے ہیں سیدھے راستے کے بارے میں. یعنی کون کون؟ عیسائی بالکل ہی بہک گئے عقیدے سے، یہود نے تو بالکل ہی برا حال کر لیا، تو بیڑا غرق کر لیا انہوں نے اپنے دین کا، اپنی ہر چیز کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں یہ بتاؤ، یہ اب تمہیں شر کہہ رہے ہیں اور بڑا کچھ شر کہہ رہے ہیں، انہیں یہ بتا دیا جائے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کہہ دے کیا میں بتاؤں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ وہ برے لوگ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر وہ غصہ ہو گیا، اور جن میں سے اس نے بندر و خنزیر بنا دیے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی. یہ لوگ درجے کے اعتبار میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا تفكرا ويتدبرا